کرتے تھے. وہ نہ جانے کہ دین و سنیت کی اشاعت کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو انہوں نے قربان کر دیا تھا. مگر آپ دیکھیں کہ ان کا باطن بھی ظاہر سے بہت زیادہ بلند تھا. وہ شریعت و طریقت دونوں کے جامع تھے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں وہ ایک مناظر تھے, وہ ایک منطقی تھے, وہ ایک فلسفی تھے, وہ ایک فقیہ تھے, وہ ایک مفتی تھے. مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم باطن کو علم ظاہر میں چھپا دیا تھا. وہ تو طریقت کے امام تھے, وہ تو راہ سلوک کے بھی سالک تھے. اس لیے کہ ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ لوگ چند طرح کے ہوتے ہیں. ایک کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور معصیت اور گناہ سے بچتے ہیں, تو اس لیے کہ تاکہ ہم دوزخ سے بچ جائیں, یا ہم جنت کی امید پر ایسا کرتے ہیں, جنت کی تمام میں ایسا کرتے ہیں, جنت میں ہمیں شاندار محل مل جائے. کچھ ایسے بھی ہیں جو دیدار الہی کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ لو کانت الجنت بدون جمال ہی فیا ویلا ولو کان النار بجمال ہی فیا شوقا, کہ اگر جنت میں اس کا دیدار نہ ہو تو صد افسوس, اور اگر جہنم میں اس کا دیدار ہو جائے تو شوق اور مسرت و شادمانی ہو. یہ تو دیدار الہی حاصل کرنے والوں اور طلب کرنے والوں کی پکار ہوتی ہے. مگر کچھ وہ حضرات بھی ہوتے ہیں جو صرف رضا الہی کے لیے کام کرتے ہیں. وہ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تقریر و خطابت کرتے ہیں, درسگاہوں میں بیٹھتے ہیں, دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں, تو وہ رضا الہی کے لیے کام کرتے ہیں. اس لیے ان کا مقصد صرف رضا الہی ہوتا ہے. جب ہم حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کی سوانح حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ حضور محدث اعظم ہند کی خطابت ہو, کہ درس و تدریس ہو, کہ فقاہت و افتاء ہو, چاہے مناظرہ ہو, چاہے تحریک ہو, چاہے ان کی تبلیغ ہو, چاہے ارشاد ہو, بیعت و ہدایت ہو, یہ سارے کے سارے کام ان کے نہ تو دوزخ سے بچنے کے لیے تھے, نہ جنت کی طلب کے لیے تھے, بلکہ ان کے یہ سارے کام رضا الہی کے لیے تھے. اس لیے تو جب وہ مدینہ شریف پہنچے, آخری سفر حج میں جب وہ واپس آ رہے تھے, تو انہوں نے فرمایا تھا, ایک طرف تو دل میں یہ تمنا تھی کہ موت آئے تو درر پاک پر سید, مگر دوسری طرف انہوں نے وہاں سے جب رخت سفر باندھنے کی کوشش فرمائی تو بارگاہ رسالت میں کیا عرض کیا, کیا تمنا لے کر آئے؟ فرمایا مدینے کا کچھ کامی قدس سرہ السامی ہمیں یاد آ گئے, اور ان کا وہ نورانی واقعہ میری نگاہوں کے سامنے گردش کرنے لگا کہ جب حضرت عبد الرحمن جامی قدس سرہ العزیز اپنے وطن سے مدینہ شریف حاضر ہوتے تو حاضری دینے کے بعد جب وہ اپنے وطن واپس جانے لگتے, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے, معاجے شریف میں حاضر ہو کر عرض کرتے, بسفر میروم چے فرمائی یا رسول اللہ, میں سفر پر جا رہا ہوں, وطن معروف کو لوٹ رہا ہوں, آپ کا کیا ارشاد ہے؟ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر انور سے آواز آتی, بسلامت روی وہ باز آئی, سلامتی کے ساتھ جاؤ پھر واپس آنا. چنانچہ جب وہ مدینہ شریف حاضر ہوتے, بارگاہ رسالت میں عرض کرتے تو وہی آواز آتی, بسلامت روی وہ باز آئی. اس ارشاد کے بعد حضرت عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی مکمل کیف و مستی کے ساتھ, وجدان کے ساتھ اور پورے سرور کے ساتھ, شادمانی کے ساتھ اپنے وطن کو واپس آتے, اور راستہ بھر وہ ایک عجیب کیفیت سے سرشار رہتے. لیکن جب آخری سفر پر جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے آخری بار, رسول پاک سید عالم صلی اللہ